مال کی لالچ میں اللہ کے پیغمبر پر اتنا گندا الزام لگانے کے لیے تیار ہو گئی. صبح کو محفل سجی, میں محلے کے لوگ, علاقے کے لوگ, قوم کے لوگ سب جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ زکات دینے والوں زکات جمع کرا دو. تو اللہ اکبر, اس سے پہلے کہ زکات کا عنوان آگے بڑھتا, ہارون کھڑا ہو کر کے کہتا ہے اے موسیٰ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اگر کوئی زنا کرے تو اس پر کیا حکم لگے گا, زانی پر کیا قانون ہے اللہ کا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر وہ کنوارا ہے تو اس کو جو ہے کوڑے لگائے جائیں گے, اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر سے مار مار کر کے سنگسار کر دیا جائے گا. اس کے بعد اس نے عورت کو اشارہ کیا, کیونکہ حضرت موسیٰ کی شادی ہو چکی تھی. آپ کو عورت کو اشارہ کیا, وہ عورت کھڑی ہوئی, اور کھڑی ہونے کے بعد اس نے کہا یہ کیا کہتی ہے؟ سب دم بخود ہو گئے, کیونکہ حضرت موسیٰ کا کردار جانتے تھے. حضرت موسیٰ کا کردار پتا تھا. اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے ہر زمانے میں خدا کا نبی نسب کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, بول چال کے اعتبار سے, خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے, گفتار اور افکار کے اعتبار سے بے مثل بے مثال ہوتا ہے ہر نبی. اللہ کے پیغمبر کو کہا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ وہ عورت کھڑی ہوئی, حضرت موسیٰ نے کہا کیا کہتی ہے؟ اور یہ کہہ کر آپ نے نظر ڈالی تو اس کا پورا وجود کانپ گیا. فرمایا کیا کہتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا موسیٰ میں کچھ نہیں کہتی, اس نے زکات بچانے کے لیے کل رات مجھے پیسوں کی لالچ دی تھی, دولت کی لالچ دی تھی تاکہ میں زنا کا الزام آپ پر لگاؤں, لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اتنا گندا الزام آپ پہ لگاؤں. حضرت موسیٰ کی نظریں اٹھ گئی آسمان کی طرف, جس نے اپنی زکات بچانے کے لیے مجھ پہ زنا کا الزام لگانے کی کوشش کی اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا آپ کا اختیار موسیٰ, آپ کا اختیار, جو چاہے اس کو سزا دیں. حضرت موسیٰ نے زمین سے کہا اے زمین اس کو دھسا دے اپنے اندر. جب قارون زمین میں کمر تک دھسا, یہ دولت کی نحوست ہے, کمر تک دھسا تو کہنے لگا موسیٰ میرے قبضہ, میری دولت میں قبضہ کرنے کے لیے کتنا خوبصورت بہانہ تم نے نکالا, مجھے زمین میں دھسا رہے ہو. اللہ کے پیغمبر نے کہا رک جا زمین, اب اس کی جتنی تجوریوں کا مال ہے وہ سب اس کے سر پہ رکھ دیا جائے تاکہ یہ الزام نہ رکھے کہ میں قبضہ کر لوں گا. فرشتوں نے اس کا سارا مال اس کے سر پہ رکھا. ابھی تو اکیلے دھسنا تھا, ابھی مال کا وزن لے کر کے حضرت موسیٰ نے کہا دھسا. جب زمین کو کہا دھسا, زمین دھساتی رہی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دھسا, دھساتی رہی. موسیٰ دنیا میں رہے, قارون دھستا رہا. موسیٰ دنیا سے چلے گئے, قارون دھستا رہا. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کم و بیش 2000 سال تک کے قارون دھستا رہا, دھستا رہا, دھستا رہا. لیکن ایک دن آیا, اللہ اکبر, ربیع الاول کی 12ویں شب طلوع ہو چکی تھی, اور اس وقت صبح صادق کے قریب آمنہ کا لال, عبداللہ کا در یتیم, تمہارے اور میرے آقا جب اس دنیا میں 12 ربیع الاول کی صبح حضرت آمنہ کے گھر آتے ہیں, حضرت سید اعزاز کامتوی کہتے ہیں دیکھو کون آئے ہیں, آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے, مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر, سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں. آمنہ کے آنگن میں حضرت آمنہ کہتی ہے اب ذرا اپنے نبی کی شان سنو. آپ نے 5 تن کا عنوان دیا ہے, میں پہلا تن پڑھنے لگا ہوں. اپنے نبی کی شان سنو. حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے شہزادے محمد کی آمد ہوئی تو میرے گھر کی چھت کھل گئی اور ستارے میرے سر تک آ کے جھکنے لگے. ایسا لگتا تھا جیسے مجھ پہ گر پڑیں گے, لیکن ستاروں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر, گویا کہ فرشتوں کا حکم تھا اے عرش نشینوں, اے آسمان کے رہنے والوں, اے آسمان کے باشندوں, جاؤ آج آمنہ کے آنگن میں اس کا
کا دیدار کر لو، اس کی زیارت کر لو جو اللہ کا نور ہے، اللہ کا محبوب اعظم ہے، اللہ کا وزیر اعظم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کا قدم زمین پہ پڑا، کم و بیش 2000 سال تک جو قارون زمین میں دستا رہا، جب میرے نبی کی میلاد کے موقع پر قدم حضور کا زمین پہ پڑا، اللہ نے کہا اے زمین، اب تک قارون دھستا تھا زمین میں، لیکن میرے محبوب کے قدم لگے، اب قدم لگنے کی برکت سے آج کے بعد قارون زمین میں نہیں دھسے گا، بلکہ اب اس کو یہی روک دیا جائے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں، قارون کا حضور سے کوئی تعلق نہیں، صرف میلاد ہو گئی، زمین پہ قدم رکھ گیا تو قارون زمین میں دھسنے سے بچ گیا۔ ارے جب دشمن خدا کو میلاد کا یہ فائدہ ملتا ہے تو نبی کے غلاموں کو میلاد مصطفیٰ کا کتنا فائدہ ہے۔ قارون اس کے بعد جیتے رہو، اللہ سلامت رکھے، اللہ الفاظ نہیں دیکھتا، اللہ تو نیتیں دیکھتا، اللہ آپ کو بھی صدقہ دے، مجھے بھی صدقہ دے۔ تو حضور کے قدموں کی، یہ میرے نبی ہے، نبی کی شان ہے، قدم رکھا زمین پہ، میلاد کی شب پیدا ہوئے، قارون کا دھسنا بند ہو گیا، دریائے سارا خشک ہو گیا، دریا خشک ہو گیا، جتنے بادشاہ تھے سب کے تخت اوندے ہو گئے۔ ملک شام میں کسرا کے ملک شام کے محلہ سیدہ آمینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مکے میں بیٹھے بیٹھے کعبہ حضرت آمینہ کے گھر کی طرف جھک گیا، حضرت جبریل نے جھنڈے نصب کیے۔ یہ نبی کی شان، اور اپنے نبی کی شان کیا، اپنے نبی کا مقام کیا، اپنے نبی کا مرتبہ کیا، بس اپنے نبی کی شان پڑھوں، اس کے بعد گیٹ کی طرف پہنچوں۔ دیکھو آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، میں نے کہا بہت خوبصورت کتنے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا آقا یوسف اور آپ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ فرمایا عائشہ اللہ نے میرے حسن کا آدھا میرے بھائی یوسف کو عطا کیا۔ اب توجہ کرنا مسلمانوں، یوسف اتنے خوبصورت تھے، حضور کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا، آدھا حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف کو ملا۔ تو یوسف کو دیکھا، توجہ کرنا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، یوسف کو دیکھا تو مصر کی عورتوں کی، اپنے الفاظ میں اب کہہ دوں، یوسف کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، علم والے عقل والے دانشوروں اور پڑھے لکھوں کی توجہ، یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں عورتوں کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، لیکن ٹکڑے ہو گئی کس کو دیکھ کے؟ چہرے یوسف دیکھ کر، انگلیاں عورتوں کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، لیکن میرے نبی کا حسن کیا؟ چہرہ تو نہیں دیکھا، صرف میرے نبی کی انگلی دیکھی تو چار ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھو چہرے میں انگلی میں فرق کیا ہے؟ وہاں چہرہ دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہے، یہاں انگلی دیکھ کے چار ٹکڑے ہوتا ہے۔ اور پھر ایک خاص بات، یوسف کا حسن دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوئی مگر چھوڑ نہ سکی، یہ میرے نبی کا حسن ہے، انگلی دیکھ کر کے چار ٹوٹتا بھی ہے اور انگلی دیکھ کر چار جڑتا بھی ہے۔ وہاں سے ٹوٹنا ہے، جڑنا نہیں ہے، یہاں ٹوٹنا بھی ہے، یہاں جڑنا بھی ہے۔ اسی لیے میرا سب سے اعلیٰ والا یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو دھسایا۔ ابھی سنو پوری تفسیر، بہت لمبی کر دی میں نے بیان تاکہ آپ کو سمجھ میں میلاد نبی کی شان۔ موسیٰ علیہ السلام نے دھسایا، توجہ، لیکن اس نے عذر کیا، منظور نہ ہوا، ٹھیک، دھسایا نکالا نہیں، لیکن میرے نبی نے دھسایا بھی ایک کو۔ حضور ہجرت میں، ہجرت کے لیے چلے، ہجرت کے لیے تو سراقہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، مال اور سونے کی محبت میں۔ حضور نے دیکھا سراقہ نے کہا زمین دھسا اس کو، موسیٰ نے بھی دھسایا، میرے نبی نے فرق کیا ہے؟ اس نے عذر کیا
منظور نہ ہوا، دھس۔ لیکن جب سراقہ کو دھسایا، سراقہ نے کہا معافی اب نہیں کروں گا، حضور نے کہا نکال دے۔ حضرت موسیٰ دھساتے ہیں، بڑا معجزہ ہے، لیکن صرف دھساتے ہیں۔ میرے نبی کا اس سے بڑا معجزہ، وہ دھساتے بھی ہیں اور نکال بھی دیتے۔ اور پھر شان دیکھو، نبی کی شان دیکھو، فرمایا سراقہ سونے کی لالچ میں آئے ہو، میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھا۔ اور جو کرے کسرا کہتے ہیں فارس کا، ایران کے بادشاہ کا لقب تھا کسرا۔ توجہ کرنا، کسرا کے کنگن دیکھنا ہو۔ ارے کوئی کہہ سکتا تھا حضور آپ اکیلے جا رہے ہیں، ساتھی کو ساتھ لیں گے؟ یار ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق، صدیق اکبر کو لے کے اکیلے جا رہے تھے؟ صحیح۔ کوئی کہہ سکتا تھا ابھی تو آپ کے وطن والوں نے آپ کو نکال دیا، آپ اکیلے جا رہے؟ اور اتنی بڑی بات کہ کسرا کے کنگن، مطلب کیا اے سراقہ سونے کی لالچ میں واپس جا، ایک وقت آئے گا کسرا فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، اور ایران کا بادشاہ کسرا، اس کے کنگن اتارے جائیں گے اور وہ تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ قربان جائے مسلمانوں، پھر حضرت سراقہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر سوچئے تو صحیح، حضور کی ظاہری حیات میں ایران فتح نہیں ہوا، صدیق اکبر کی ظاہری حیات میں بھی ایران فتح نہیں ہوا، لیکن جب فاروق اعظم کا دور آیا تو سراقہ بہت بیمار پڑ گئے۔ ایک خاص بات عرض کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے، سراقہ بہت بیمار پڑ گئے۔ دیکھو آج مسلمانوں کو اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے شوگر ہوئی ہے، میٹھا چھوڑ دے، پیٹا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ جان بچانے کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا نشہ چھوڑ دے، کتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا داڑھی منڈانا چھوڑ دے، کتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ داڑھی کے فائدے اگر گنوانے لگوں ایک مستقل تقریر اسی پر ہوگی، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک سائنسداں کہتا ہے کہ جو ایک مشت داڑھی رکھتے ہیں اس کو کبھی گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جراثیم انسان کے گلے پہ حملہ کرتے ہیں وہ داڑھی ان سے اس کو بچا لیتی ہے، اس لیے کہ گلے کے کینسر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سر کا مسح کرتے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں ایک دن میں 5 بار جو اپنے سر کا مسح کرے گا وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لینا، اکثر نمازیوں کو جا کے دیکھ لو، گن لو جتنے لوگ نمازی ہیں ان میں جلدی آپ کو کوئی پاگل ہوتے ہوئے نہیں ملے گا۔ وجہ کیونکہ وہ سر کا مسح کرتے ہیں۔ حیرت ہے، اپنے ڈاکٹر کہتے تو کرتے ہیں، نبی نے کہا تو نہیں کرتے ہیں، کتنے نادان ہو گئے۔ اس لیے یاد رکھو اپنے نبی سب طبیبوں کے طبیب ہیں، اپنے نبی سب حبیبوں کے حبیب ہیں، اپنے نبی سب آقاؤں کے آقا ہے، ان کا آقا صرف اللہ ہے اور باقی وہ سب کے آقا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ